صفحے کے آخر سے لائن نمبر 2 سورۃ انفال کی آیت نمبر 72 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء علیم. سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. والذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہیں بعضهم اولی ببعض ان میں سے بعض کے دوست ہیں الا تفعلوه اگر تم ایسا نہ کرو تکن فتنۃ فی الارض تو پھر ہوگا زمین میں بہت بڑا فساد فتنہ و فساد کبیر اور بہت بڑا فساد. والذین آمنوا وہاجروا وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے وہاجروا پھر انہوں نے ہجرت بھی کی وجاہدوا انہوں نے جہاد کیا
فی سبیل اللہ اللہ رب العزت کے راستے میں، والذین آووا ونصروا اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں ٹھکانہ دیا، ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا یہی پکے سچے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم اور عمدہ رزق ہے، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، من بعد اور بعد پھر انہوں نے ہاجروا انہوں نے ہجرت بھی کی، وجاہدوا انہوں نے جہاد بھی کیا، معکم تمہارے ساتھ، فاولئک منکم بس وہ بھی تمہیں میں سے ہے، واولو الارحام اور قریبی رشتہ دار، بعضهم اولا ببعض ان میں سے بعض زیادہ حقدار ہیں بعض کے، فی کتاب اللہ اللہ رب العزت کی کتاب میں، ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ رب العزت جاننے والے ہیں۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے ہجرت کی، پھر آگے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے اس کی نصرت فرمائی۔ یہاں اللہ رب العزت نے کافروں کا تذکرہ فرمایا، وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کبھی بھی مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے، والذین کافروا بعضهم اولیاء بعض فرمایا جو کافر کی دوستی ہمیشہ کافر کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر فرمایا کافر مومن کے ساتھ کسی وجہ سے کوئی لین دین کاروبار کرتا ہے تو فرمایا اس کا جو مقصد ہوتا ہے یا تو اپنی ذات کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے یا کسی اور کافر کو ہی فائدہ پہنچانا ہوتا ہے۔ مومن کبھی کافر جو ہے وہ کبھی مومن کو نفع نہیں پہنچاتا، اس کا فائدہ نہیں سوچتا، بلکہ ہمیشہ وہ کافر جو ہے وہ مومن کا نقصان ہی سوچتا ہے۔ تو اللہ میاں ارشاد فرمایا الا تفعلوه اگر تم ایسا نہ کرو، اس کی دو تفسیریں کی گئی، دو صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ مومن کی مومن کے ساتھ دوستی نہ ہو، فرمایا جس طرح کافر کی کافر کے ساتھ دوستی ہے اس طرح مومن کی مومن کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے۔ الا تفعلوه اگر تم ایسا نہیں کرو گے، مومن جو ہے وہ مومن کے ساتھ دوستی نہیں کرتا، مسلمان جو ہے وہ مسلمان کے ساتھ دوستی نہیں کرتا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان کافر کے ساتھ دوستی کرتا ہے، فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تکن فتنۃ فی الارض فرمایا پھر زمین میں فساد فتنہ پھیل جائے گا، وفساد کبیر اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ اگر آج ہم دیکھیں غور و فکر کریں تو پوری دنیا میں حالات جو ہیں وہ بدل چکے ہیں، قتل و غارت کری ہے، ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے، لڑائی جھگڑا ہے، ہر جگہ فتنہ ہے، شام میں دیکھ لیں وہاں بھی لڑائی جھگڑا شروع ہو چکا ہے، اور اسی طرح غزہ کے اندر دیکھ لیں فلسطین میں سال سے اوپر ہو چکا ہے، ان کو پورا ملک تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح بارہ چنار میں 200 کے قریب مسلمان لوگ قتل ہو چکے ہیں، وہی 15-20 دن ہو چکے، وہاں بھی لڑائی شروع ہوئی، تو ہر طرف لڑائی ہے۔ اگر مسلمان کے ساتھ لین دین کرتا ہے تو پھر مسلمان آگے سے دھوکہ دے رہا ہے، آگے سے پھر رشوت بھی لے رہا ہے، کام بھی نہیں کر رہا، اور فرمایا کام کروانے والا بھی مومن، کام کرنے والا بھی مومن، دونوں مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے۔ اب کسی محکمے کے اندر چلے جاؤ تو رشوت سے دینی پڑتی ہے، رشوت سے کام نہیں چلتا۔ اب فرمایا امانت ہے تو اس کے اندر خیانت کی جا رہی ہے، بددیانتی ہے۔ کوئی انسان کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے تو فرمایا وہ وعدہ کر لیتا ہے لیکن آگے سے پھر وہ دوسرا وعدہ خلافی کرتا ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اگر دیکھا جائے کہ شاید اس کی وجہ یہی تو نہیں جو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے اصول دیا تھا، ہم اس اصول سے تو کہیں نہیں ہٹ گئے۔ اللہ رب الاصول یہ دیا تھا کہ مومن جو ہے اس کی مومن کے ساتھ ہی دوستی ہونی چاہیے، مومن کی کافر کے ساتھ دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ کافر کے ساتھ وہ لین دین کر سکتا ہے، کاروبار تجارت کر سکتا ہے، لیکن فرمایا دلی دوستی ہے مومن کی مومن کے ساتھ ہی ہونی چاہیے۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، لوگوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ جوڑنے کے لیے مومن کی مومن کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، اور مومن ایک دوسرے کا ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ان کا فرمایا جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں فرمایا پھر زمین کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، پھر فرمایا فساد ختم ہو جاتا ہے، فتنہ ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے، مومن کے دل کے اندر بغض رکھے گا، مسلمان کے دل کے اندر مخالفت ہے، مسلمان کی کافر کے ساتھ دوستی ہے، فرمایا پھر ایسا کرو گے فتنہ فی الارض فرمایا پھر زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، وفساد کبیر اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ اور آج ہم دیکھ لیں سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ والذین آمنوا پھر فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وہاجروا پھر انہوں نے ہجرت بھی کی، وجاہدوا انہوں نے جہاد بھی کیا، فی سبیل اللہ اللہ رب العزت کے راستے میں۔ یہاں دو طبقے بیان فرمائے، ایک وہ لوگ جنہوں نے اپنا کاروبار چھوڑ دیا، بیوی بچے ہر چیز کو اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کر دیا، اور دوسرے لوگوں کا تذکرہ والذین آمنوا ونصروا پھر آگے وہ لوگ
جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، ان کی مدد کی، ان کو گھر بار دیے، ان کو باغات دیے، ان کو رہائشیں دی، اپنا مال و دولت ان کے اوپر خرچ کیا، خود بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور آقا کی محبت کی وجہ سے ان لوگوں کا بھی اکرام کیا، تو فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، پکے سچے مومن یہی ہیں، حقیقی مومن یہی ہیں۔ تو فرمایا اللہ رب العزت کے لیے اعلان کر دیا لہم مغفرۃ و رزق کریم، فرمایا ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے عمدہ رزق ہے۔ اگر والذین آمنوا، وہ لوگ جو ان کے بعد ایمان لے کر آئے، اس وقت ایمان لے کر نہیں آئے، فتح مکہ ہو چکا، فتح مکہ کے بعد ان لوگوں نے ایمان قبول کیا، من بعد وہاجروا، پھر انہوں نے ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، فرمایا وہ تمہیں میں سے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت تین طبقے بیان فرما دیے، تو فرمایا سب سے پکے سچے کامل مومن تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے راستے میں ہجرت کی، اس وقت جب کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں تھا، ہر چیز کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو نہیں چھوڑا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نہیں چھوڑا، ہر چیز کو قربان کر دیا، بیوی بچے گھر بار ہر چیز کو قربان کیا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ اور پھر فرمایا آگے وہ لوگ جنہوں نے ان کی نصرت کی، ان کے ساتھ تعاون کیا، ان کو گھر بار دیے، اور فرمایا تیسرے وہ لوگ ہیں جو قیامت تک آنے والی انسانیت ہے، ان کے بعد جو بھی مہاجرین اور انصار کے طریقے کے اوپر عمل کریں گے، ان کے طریقوں کو لے کر چلیں گے، ان کی سنت کو لے کر چلیں گے، فرمایا وہ بھی کامل پکے سچے مومن ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت کا ان کے لیے بھی وعدہ ہے مغفرت کا بھی اور عمدہ رزق کا بھی۔ اب بعد کے اندر جب صحابہ کرام فتح مکہ ہو چکا تھا تو فتح مکہ میں آئے تو جو اپنی جائیدادیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، گھر بار باغات، وہ واپس نہیں لیے۔ فرمایا اللہ رب العزت کے راستے کی وجہ سے چھوڑے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے چھوڑے تھے، تو لہذا اب ہم واپس نہیں لیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، صحابہ اکرام نے بھی مکہ کے اندر آ کر دوبارہ قصر نماز پڑھی۔ فرمایا اب ہمارا جو وطن ہے وہ مدینہ کی ہے، سب کچھ اللہ رب العزت کے راستے کے اندر قربان کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ یہ ایسے مومن ہیں، مثال دے کر فرمایا کہ یہ ایسے مومن ہیں کہ جو ان کی اتباع کریں گے، فرمایا اللہ رب العزت ان کو بھی جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ آگے والی آیت کے اندر فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، یہاں قریبی رشتہ داروں کو، پہلے مسئلہ یہ تھا کہ جب ہجرت کر کے گئے تو مسلمان کم تھے، تو مواخات قائم کر دی، تو فرمایا جب کوئی ان میں سے فوت ہو جائے گا تو دوسرا اس کا وارث بن جائے گا۔ اب یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہو چکی ہے، اب فرمایا اب ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو قریبی رشتہ دار ہوگا وہی وراثت کا مالک بنے گا۔ اب جو مواخات تھی مہاجر انصار کا، انصار مہاجر کا، فرمایا ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اگر کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے یا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو فرمایا جو اس کا قریبی رشتہ دار ہوگا وہ اس کی میراث کا مالک بن جائے گا۔ لیکن یہ حکم اب بھی یہی ہے، اگر باپ مومن ہے بیٹا کافر ہے تو فرمایا باپ کی وراثت بیٹے کو نہیں ملے گی، بیٹے کو محروم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح باپ کافر ہے، بیٹا اسلام کے اندر داخل ہو گیا تو تب بھی فرمایا بیٹے کو وراثت نہیں ملے گی، کیونکہ وہ تو کافر ہے۔ کافر مومن کا وارث نہیں ہو سکتا، نہ مومن کافر کا وارث ہو سکتا ہے، بلکہ مومن کا وارث مومن ہے اور کافر کا وارث کافر ہے۔ بعضهم اولیٰ ببعض، فرمایا ان میں سے بعض جو ہے وہ زیادہ حقدار ہیں بعض کے، فی کتاب اللہ، اللہ رب العزت کی کتاب میں، فرمایا جتنا قریبی رشتہ ہوگا تو فرمایا اس کو اتنا حصہ زیادہ ملے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، فرمایا بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی جو مومن کی دوستی ہے وہ مومن کے ساتھ ہی ہونی چاہیے۔ کافر کے ساتھ لین دین تو کر سکتا ہے، کاروبار تو کر سکتا ہے، تجارت تو کر سکتا ہے، لیکن فرمایا حقیقی جو ہے وہ محبت وہ مومن کے ساتھ ہی ہونی چاہیے، کافر کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر فرمایا ایسا ہوگا تو فرمایا پھر زمین کے اندر فساد پھیلے گا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ تین جماعتوں کو ذکر فرمایا ایک لوگ جنہوں نے ہجرت کی، دوسرے وہ لوگ جنہوں نے نصرت کی، اور تیسرے وہ لوگ جنہوں نے قیامت تک کی اتباع کریں گے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، فرمایا وہ بھی اللہ رب العزت فرمایا ان کو بھی ایسا ہی مقام مرتبہ اور ایسی ہی مدد ان کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ اب غور و فکر کرنے کے بعد یہ ہے کہ کیا ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل رہے نہیں چل رہے، ہمارا کردار کیسا ہے، ہماری صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کیسی ہے، 24 گھنٹے کے اعمال کیسے ہیں۔ اگر ہم کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا فضل ہے، میری تو اتنی اوقات نہیں، تو نے فضل فرمایا۔ اگر انسان نہیں کر رہا تو اس کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت میں دامن نصیب ہو جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے۔ اس کا ذریعہ یہی ہے کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزاریں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔